1979 میں اسلامی حکومت آئی ایران میں، تو سعودی عربیہ کو ڈر محسوس ہوا کہ یہ انفلوئنس کرے گی، یہ کوشش کرے گی کہ اپنی طاقت، اپنا اثر و رسوخ دوسرے ممالک میں پھیلائے۔ تو لہٰذا شاہ فہد نے، جو سعودی عربیہ کے حکمران تھے، انہوں نے صدام حسین کی مدد حاصل کی، کویت کو ساتھ ملایا، UAE اور ایجپٹ جیسی دوسری کنٹریز کو ساتھ ملایا، اور صدام حسین کو مالی معاونت فراہم کرنا شروع کر دی، جس کا بیسیکلی ایک ہی مقصد تھا کہ وہ ایران کی اسلامی گورنمنٹ کو کونٹر کرے، سنبھالے، اسے ختم کرے، اس کا خاتمہ کرے، اور اس کی جگہ پہ دوسری حکومت، شاہ آف ایران جیسی کوئی حکومت آ جائے جو سعودی عربیہ کو قابل قبول ہوگی۔ یہ پالیسی کا مقصد تھا۔ صدام حسین نے سعودی عربیہ سے $20 ملین حاصل کیے اور کویت سے $10 ملین حاصل کیے، اور ان پیسوں کو استعمال کرتے ہوئے اس نے رشیا اور ان جیسے مختلف ممالک سے اسلحہ خریدا، اور اس اسلحے کو اس نے خلاف استعمال کیا ایران کے۔ اس کا مقصد ہم نے واضح طور پر آپ کو بتا دیا کہ وہ ایران کی حکومت کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ٹن کے بعد اگر سب سے پہلے اگر کسی کا قتل ہوتا ہے تو پلاننگ کا ہی ہوتا ہے، تو وہی ہوا کہ جو صدام حسین نے، جو گلف کنٹریز نے، سعودی عربیہ نے پلاننگ بنائی ہوئی تھی، وہ پلاننگ اسی طرح پلاننگ کا دھرم تختہ ہو گیا کہ 8 سال جنگ چلی، اور کوئی ممالک بھی 8 سال جنگ کے چلنے کے باوجود بھی سعودی عربیہ، صدام حسین اور ان جیسے مختلف کنٹریز مالی معاونت دینے کے باوجود بھی ایران کی حکومت کا خاتمہ نہیں کر سکی۔ پھر جب ایگریمنٹ ہو گیا 1988 میں، جب صدام حسین نے اور ایرانی گورنمنٹ نے تھک ہار مان لی اور کوشش کی کہ وہ اپنے معاملات کو بیٹھ کے حل کریں گے، باوجود اس کے کہ انہوں نے 8-9 سال جنگ لڑی تھی، اور یہی وجوہات ہیں کہ ان سارے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے لہٰذا صدام حسین نے ایران سے ایگریمنٹ کرتے وقت سعودی عربیہ کو اور کویت کو بھروسے میں نہیں لیا۔ لہٰذا جنگ کے خاتمے کے بعد سعودی عربیہ نے پریشر ڈالا کویت پر کہ آپ اس پہ، صدام حسین کی حکومت پہ تھوڑا سا پریشر ڈالیں، کیونکہ اس نے ہمارے خلاف پالیسی بنائی ہے، ایران کا ہمسر بن گیا ہے۔ تو لہٰذا کویت نے کہنا شروع کر دیا صدام حسین کو کہ تم ہمارے پیسے واپس کرو، $10 بلین، ورنہ ہم تمہارے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں گے۔ جس کے نتیجے میں، کیونکہ صدام حسین کے پاس تھے ہی نہیں اتنے پیسے، تو اس نے جواباً کویت پر ہی حملہ کر دیا، اور سعودی عربیہ کو اپنی فکر محسوس ہوئی کہ آخر صدام حسین اس کے علاقے پر قبضہ نہ کر دے، تو لہٰذا شاہ فہد نے USA کی مدد حاصل کی، اور پھر فورسز اس نے اتار دی عراق میں۔ عراق کی فورسز نے، پھر USA کی فورسز نے ہی صدام حسین کو گرفتار کیا۔ پھر USA نے ایران کے ساتھ ایگریمنٹ کیا اور شیعہ پرو گورنمنٹ عراق میں لاگو کی، جو ایران کے زیر سایہ تھی، اور ایران کے فیصلوں کے بغیر، ایران کی پالیسیز کے بغیر، ایران کے حکم کے بغیر وہ کوئی پالیسی نہیں کر رہی تھی، کوئی پالیسی نہیں بنا رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ایران نے حکم دیا عراقی گورنمنٹ کو، کیونکہ وہ ایرانی پرو گورنمنٹ تھی، کہ آپ صدام حسین کو سزائے موت دیں، کیپٹل پنشمنٹ دیں، اور انہی کے حکم کے زیر سایہ چلتے ہوئے انہوں نے صدام حسین کو سزائے موت دی۔ یہ ہم نے سارا آپ کو سنہری بتا دیا کہ پروکسی وار کا آغاز کیسے ہوا عراق میں، اور یہی وجوہات کو استعمال کرتے ہوئے سعودی عربیہ نے اپنے گروپس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا کہ دیکھیں، جو اہل سنت گروپ تھا صدام حسین کا، اس کو ایران نے کونٹر کرنے کی کوشش کی، مروا دیا صدام حسین کو، اور اس طرح کے مختلف گروپس بن گئے، ISI، داعش، اس طرح کے مختلف کرد مخالف گروپ بن گئے۔ تو انہوں نے اٹیک کرنا شروع کر دیے اہل تشیع کی پلیسز میں، جس میں بصرہ، سامرا، مسیب اور ان جیسے علاقے شامل تھے، کہ جہاں پر اہل تشیع کے اماموں کے روزے تھے۔ اس کے مد مقابل جو شیعہ گورنمنٹ تھی عراق میں، جو ایران کے زیر سایہ چل رہی تھی، انہوں نے ان کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا، داعش کو، کرد کو۔ جب یہ ان سے سنبھالے نہیں گئے، تو انہوں نے اہل سنت کی پلیسز پر، اہل سنت بے گناہ لوگوں پر حملے کرنے شروع کر دیے، جس کے نتیجے میں عراق پروکسی وار کا گھر بن گیا، اور عراق آج مالی، نہ صرف مالی بلکہ معاشی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ ایران اور سعودی عربیہ کی وجہ سے، کیونکہ دونوں نے اپنا اثر و رسوخ سب سے پہلے عراق میں پھیلانے کی کوشش کی، اور دونوں ہی نے مالی معاونت کے ذریعے اپنے گروپس کو، اپنے فرقوں کو پروموٹ کیا، اور دونوں نے ایک دوسرے کے فرقوں پر حملہ کیا۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ عراق اس وقت
تقریباً تباہ ہو چکا ہوا ہے، اور کوئی بھی تیار نہیں ہے، نہ ایران اس تباہی کی ذمہ داری قبول کرتا ہے، نہ سعودی عربیہ، بلکہ وہ بے گناہ لوگ قسم پرسی کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں کہ جو وہاں پر رہ رہے ہیں۔ ہم ان لوگوں کی بہتری کے لیے امید کرتے ہیں، اور ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری ڈاکومنٹری پسند آئی ہوگی جو ہم نے سعودی عربیہ اور ایران کے اوپر بنانا شروع کی ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا ہے عراق کے اوپر کہ آخر عراق سعودی عربیہ اور ایران کی وجہ سے کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ ڈاکومنٹری میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ افغانستان میں دونوں ممالک نے، ایران اور سعودی عربیہ نے، پروکسی وار کا آغاز کیسے کیا، اور آخر کیا وجوہات ہیں کہ افغانستان آج تک مالی بلکہ معاشی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔ یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے ایران اور سعودی عربیہ کی پروکسی وار کی اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے، اور اپنے چینل سروے آف ہسٹری کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔